بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دنیا مقافات عمل کا نام ہے۔ انسان جو بیچتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ آپ جو فصل بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں۔ نیکی کریں گے تو اس کا صلہ اچھا ملے گا، برائی کریں گے تو اس کا صلہ یقیناً برا ملے گا۔ محرم الحرام شریف کی بابرکت گھڑیاں اہل بیت اطہار کی عظیم قربانیوں کی یاد دلاتی ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور اپنے تمام خاندان کی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں۔ اور اگر بظاہر دیکھا جائے، اگر اس جنگ کو شخصی جنگ کہا جائے تو بظاہر تو یوں لگتا تھا کہ امام علی مقام اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہ شہید ہو گئے ہیں اور جنگ ہار گئے ہیں، اور یزید جنگ جیت گیا ہے اور اسے حکومت مل گئی، سلطنت مل گئی، کرسی مل گئی۔ لیکن مقافات عمل یہ تھا، اور آج میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زندہ ہے لوگوں کے دلوں میں۔ اہل بیت اطہار ان کی قربانیوں کا، جو انہوں نے قربانیاں اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش کی، ان کا ذکر اور ان کی یاد دلوں کے اندر زندہ ہے۔ اور یہ بات بتلاتی ہے کہ جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے مبارک دین کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور جب رہتی دنیا تک ان کا نام بھی زندہ رہتا ہے۔ ہوا یوں کہ جب امام علی مقام شہید ہو گئے، آپ کا خاندان ذبح کر دیا گیا، زیادہ دن نہیں گزرے، صرف 4.5 سال گزرے، اور پھر قلنج کی مرض میں یزید مبتلا ہوا اور ایسی دردناک موت مرا کہ جب وہ پانی پیتا تھا پھر بھی تکلیف ہوتی تھی، اور جب وہ پانی نہ پیتا تھا تب بھی تکلیف ہوتی تھی۔ اور پھر اس کے منہ پر تماچا مارا اس کی اپنی اولاد معاویہ بن یزید نے، جب اس نے کہا کہ تم تخت نشین ہو جاؤ، مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی وفا نہیں کرے گی، تو اس نے کہا میں تھوکتا ہوں ایسی سلطنت اور تخت پر جس سے اہل بیت اطہار کی خون کی بو آ رہی ہو۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ ایسی دردناک موت مرا، ایسی بھیانک موت مرا کہ اس کے جسم سے بدبو آتی تھی، اور آج دیکھیں کہ اس کا نام و نشان، اس کی قبر کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ اور عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ کیا ہوا، جس نے کربلا میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور بھوکا پیاسا شہید کیا۔ پھر 6 سال گزرے، 6 سال کے بعد پھر محرم الحرام شریف آیا، اور پھر محرم الحرام شریف میں 20,000 یا 30,000 فوج لے کر عبید اللہ ابن زیاد کربلا کی زمین پر پہنچا، لیکن مختار ثقفی نے اس کے مقابلے میں فوج کو بھیجا، اور پھر ہوا یوں کہ اسی دن 10ویں محرم الحرام شریف کو ظہر کے وقت اسے واصل جہنم کیا گیا، اور اس کے سر کو کاٹ کر اسی تشت کے اندر پیش کیا گیا جس تشت کے اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر انور پیش کیا گیا تھا۔ یہ مقافات عمل ہے، یہ رب کا، یہ پروردگار عالم کا وہ بدلہ ہے جو اللہ کریم دشمنان اہل بیت سے لیتا ہے۔ آؤ اہل بیت کی محبت دل میں اجاگر کریں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا انا تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فی الہدی والنور واہل بیتی، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلی چیز میرے رب کا قرآن ہے، اور دوسرا وہ اہل بیتی، دوسری میرے اہل بیت ہیں۔ ان دونوں سے اپنے تعلق کو وابستہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن اور اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔